سر یہ مجھے بتائیے، پاکستان ماشاءاللہ نیا ہے، لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے یہ سب کچھ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ آج زیادہ نہیں، بس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں صرف 25 روپے کا اضافہ ہوا ہے، لیکن اطمینان کی جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کوئی کرپشن نہیں ہو رہی، کوئی کرپٹ عناصر کے ساتھ نرمی نہیں کی جا رہی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ عوام کو ریلیف میرا خیال ہے کہ نہیں مل رہا، if I'm not wrong۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، سر اگر کوئی طلسمی چراغ یا جادو کا ڈنڈا آپ کے یا میرے پاس آ جائے اور اس ملک سے واقعی کرپشن ختم ہو جائے تو 3 مہینے کے اندر اندر آدھی آبادی بھوکی مر جائے گی۔ اس ملک کی ایکچوئل ریئل اکانومی ہے ہی کرپشن۔ گورنمنٹ فنکشنریز کے آپ اختیارات دیکھیں، ان کی طاقت دیکھیں اور ان کی تنخواہیں دوسرے پلڑے میں رکھیں۔ کارڈیاک اریسٹ ہو جائے بندے کو یہ سوچ کے کہ یہ زندہ کیسے ہے۔ ایک سرٹن پرسنٹیج ڈیفینیٹلی ہوتی ہے جن کا پیچھا تگڑا ہوتا ہے، کوئی دانے گھر سے آ جاتے ہیں یا اور طرح کی کوئی سپورٹ ہوتی ہے، کوئی پراپرٹی ہوتی ہے، کوئی رینٹ پہ دی ہوئی ہے، کوئی یہ وہ، میجورٹی تو نہیں ہے۔ آپ تصور کریں ایک ایس ایچ او کی طاقت کا، اس کو ایک اڈا، ایس ایچ او کا جو بھی جتنا بھی علاقہ ہوتا ہے، ایک اڈا جوئے کا اس کو اس کی تنخواہ سے کئی گنا زیادہ دے سکتا ہے۔ ایک کسٹم انسپیکٹر کا، اس کی اوقات کا ان ٹرمز آف منی، میں حقارت سے یہ بات نہیں کر رہا، ڈرگ انسپیکٹر کا، ایکسائز انسپیکٹر کا، ان کی تنخواہیں دیکھیں، ان کے اختیارات دیکھیں تو پاگل ہیں ہم۔ کوئی اس کے لیے آپ کو کوئی آئنسٹائن ہونا ضروری ہے، کوئی نیوٹن ہونا ضروری ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، 2+2 بھی نہیں ہے۔ یہ تو آپ ایک میٹرک کے بچے کو رکھیں کہ یہ اختیارات ہیں بیٹا ایس ایچ او کے، یا انسپیکٹر کسٹمز یا ڈرگ انسپیکٹر، بیٹا اختیارات کی ہیں اور تنخواہ یہ ہے۔ وہ بچہ بھی ہنس پڑے گا۔ تو آپ نے کہا کرپشن ختم ہوگی، میں سمجھ گیا آپ سٹائر کر رہے تھے، یہ سٹائر کا کیس بھی نہیں ہے، دی انٹائر سسٹم۔ اینڈ جو میں نے پرٹیکولرلی جو مثال دی ہے اس کے لیے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر رہا ہے۔ پاکستان بنتے ہی بدقسمتی یہ ہوئی کہ بابائے قوم جیسا اپ رائٹ آدمی، انپرچیزبل، انکرپٹیبل اور کیپیبل آدمی، اور یہ مت ہے کہ آدمی دیانتدار ہو تو سب ٹھیک ہوتا ہے، غلط ہے۔ مجھے بتائیں، ذوالفقار علی بھٹو بیکورڈ جائیں پیچھے، ایک پرائم منسٹر بتائیں، نااہل ہوں گے، فیوڈل ہوں گے، جو بھی تھے، ایک بتائیں، ایک بھٹو کے پیچھے چلتے جائیں، ذرا نام لیں۔ چودھری محمد علی کرپٹ تھا، یا چندری گر کرپٹ تھا، سہروردی کرپٹ تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ کرپشن جو ہے، فائنینشیل کرپشن، آپ کے جو پولیس آفیسرز دوست ہوں گے ان سے پوچھ لیں، جب یہ باہر کورسز پہ جاتے ہیں تو ان کو پڑھایا جاتا ہے کرپشن کی اقسام ہے بہت ساری۔ یہ مالی طور پہ یہ کمیشن اور کک بیک لینا کرپشن نہیں ہے۔ اچھا، قائد رخصت ہو گئے، بدنصیبی کی انتہا، پیدا ہوتے ہی جیسے بچے کا باپ مر جائے، یہ ہوا۔ اس کے بعد اس ملک کی بنیادوں میں جعلی کلیم اور جعلی ضابطیں آئیں۔ کبھی غور کر رہا ہوں، اتنے سادات سعودی عربیہ میں نہیں پائے جاتے جہاں جتنے ہمارے ایک شہر میں ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ میرے ایک دوست سے فاروق گیلانی، بہت ہی پیارے دوست، وہ بہت سینئر بیوروکریٹ تھے، منسٹری آف فائنانس میں تھے۔ وہ اسد گیلانی صاحب کے بیٹے تھے جو جماعت اسلامی کی طرف سے ایک بار الیکٹ ہوئے لاہور سے ایم این اے، ان کے وہ صاحبزادے تھے۔ ان کی بیٹی ہیں، بڑی خوبصورت کالمسٹ تھیں، بہت ہی اچھی کالمسٹ تھیں، مریم گیلانی۔ وہ ریلویز میں ہوتی ہیں، اب ہوتی ہیں کہ نہیں میرا دیر سے رابطہ نہیں۔
ایک بار آئے تو بھابھی بھی ساتھ تھیں، تو وہ چلی گئی اندر بیگم کے پاس، میں اور فاروق گپ کر رہے تھے، تو میں نے کہا یار سنا، وہ ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس یا کوئی اس طرح کے تھے ان دنوں میں، جوائنٹ سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس. تو ایویں بات کرتے کرتے میں نے کہا یار فاروق ملک کی اکانومی کا بتا یار. اچھا میرا تھوڑا یہ ہے شوق ہے، چونکہ میری فارمل ایجوکیشن ہے اکنامکس کی. تو ہنس کے کہتا ہے کہ اس ملک کی کیا اکانومی ہے، ہر آدمی کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں ہے اور ہر ادارے کا ہاتھ دوسرے ادارے کی جیب میں ہے. جاؤ جا کے پتہ کرو کہ تمہارے گورنر ہاؤسز یا پریزیڈنٹ ہاؤسز یا پرائم منسٹر ہاؤسز انہوں نے بیپٹا کے کتنے بل دینے ہوتے ہیں، ہے کوئی جا کے ان کی بجلی کاٹنے والا؟ تو یہ جو بات آپ نے کی ہے، میں نے کہا نا کہ اگر الادین کا چراغ یا کوئی جادو کا ڈنڈا اور راتوں رات ہم کرپشن ختم کر دیں تو میکسیمم 3 months. سر اب تو خیر 3 مہینے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. اپوزیشن کا یہ کہنا ہے، اس پہ رہا ہے بات ٹھیک ہے آپ کی، اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ عوام پر پیٹرول بم چلا کر مافیا کو لوٹنے کا لائسنس دے دیا گیا. اپوزیشن کا کام ہی مخالفت ہوتا ہے، اس لیے اس بیان کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں. مگر علی محمد خان صاحب کے بیان کا میں کیا کروں، جو بتا رہا ہے کہ پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے کا وقت درست نہیں. ساتھ ہی ایک خبر مجھے بتاتی ہے کہ قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ 1 مہینہ ختم ہونے سے بھی پہلے اور اوگرا کی سفارش کے بغیر کر لیا گیا. لیکن وفاقی وزیر توانائی مصر ہیں کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہماری مجبوری ہے. قیمتیں پورے خطے میں اب بھی کم ہیں. جبکہ ایک اور خبر جو میرے سامنے پڑی ہے بتاتی ہے کہ حکومت 1 لیٹر پیٹرول پر 47 روپے ٹیکس وصول کر رہی ہے. اگر آپ اپنی یادداشتوں کو کھنگالیں تو ماضی میں بہت بڑے بڑے دانشوروں کے اسمبلی میں یا جو ہے وہ مظاہروں میں کیے جانے والے تقریریں، بیانات اپنے ذہنوں میں تازہ کریں. پیٹرول 50 روپے سے کم کا آپ کو ملنا چاہیے، نہیں مل رہا. یہ سارا بیان میں نے آپ کے سامنے خدمت میں پورا ایک سینیریو پیش کر دیا. کیا کریں؟ دیکھیں بھائی، مجھے اپنی یادداشت میرے پاس لے دے کے یادداشت ہی تو ہے، ٹھیک ہے، یادداشت ہے، چند کتابیں ہیں جو یادداشت میں محفوظ ہیں. یہی ہماری ٹوٹل زندگی ہے، یہی اثاثہ ہے، یہی سرمایہ ہے. تو یادداشت تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھ سے کہلوانا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ جو چودھری فواد کہہ چکا، اب میں وہ رپیٹ کروں؟ مجھ سے وہ کہلوانا چاہ رہے ہیں جو خود ہمارے پرائم منسٹر کہہ چکے 6 مہینے میں ورنہ. اور آپ کو پتا ہے ورنہ کے آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں اپنے ایک بہت اہم منسٹر چودھری فواد از اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن، اور وہ منہ پھٹ بھی ہے، ذہین بھی ہے. اس نے جو کہا وہ کافی نہیں ہے، جو خود پرائم منسٹر نے کہا وہ کافی نہیں ہے. اور جو آج سے تقریباً 1 سال پہلے میں نے کہا تھا، جس پہ اس ملک کے تقریباً ہر لیڈنگ کالمسٹ نے، میرے محترم دوستوں ساتھیوں نے، شاید ہی کو قابل ذکر آدمی ہو جس نے کالم نہ لکھا ہو. یاد ہے تو بڑا سوشل میڈیا پہ بھی کھپ پڑی، بڑا کوہرام کچھ سال پہلے. تو مجھے کہا گیا تھا کہ یار یہ تو اٹس اے لٹل ٹو ارلی، قبل از وقت، ابھی ٹائم دینا چاہیے. میں نے کہا جی دیا، ہمارے پاس دینے کو ٹائم بہت ہے. تو میں نے کہا جی ٹائم دیا. اب ریسنٹلی جو چودھری فواد اور اس کے بعد جو میٹنگ ہوئی اور جس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ 6 مہینے ورنہ، اس پہ میں نے لکھا کہ تب جب میں پھٹا تھا، تب جب میں بولا تھا تو مجھے کہا گیا تھا یہ قبل از وقت ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہو اب، یہ بعد از وقت ہے. اور ایک بات اور سننے، بندہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ گھوڑا کیسا ہے اور سوار کیسا ہے. جس طرح کا یہ ملک ہے، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، کیا کروں میں اتنی جگہ میں اب بچ رہا ہوں بیکاز ریپیٹیشن ہو جاتی ہے. چلو اس کو ری انفورسمنٹ کہہ لیتے ہیں، ریپیٹیشن نہیں. یہ ایک ملک ایسا جو ٹھیک ہے نہیں چل رہا، ٹھیک نہیں چل رہا، ٹریک پہ تو ہے. وہ اس کا تو ٹریک ہی چوری ہو چکا ہے. سابق گورنر اسٹیٹ بینک کی کتاب پہلے میری میز پہ پڑی ہوتی تھی کہ 2-4 ہفتے پہلے میں نے اٹھائی ہے. میں نے کہا اس کو 6 مہینے پہلے پڑھ چکا ہوں، یہیں پڑھی ہے. گورننگ دی ان گورنیبل، گورننگ دی ان گورنیبل.
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اچھا مطلب تو سادہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک ایسا ملک ہے اس کو گورن کرنے کی کوشش کرنا جو گورنیبل رہ ہی نہیں گیا. اب ایک قدم آگے چلیں. یہ معاملہ گورننس وہاں ہوتی ہے جہاں چیزیں ٹھیک نہ چل رہی ہوں, ڈھیلی ڈھالی چل رہی ہوں. یہاں تو چل ہی نہیں رہی. یہاں تو ٹریک, آپ نے بات کی اپوزیشن کی, او خدا کا واسطہ, یہ ٹھیک ہے, یہ ہیں حاضر سروس ولن. پی ٹی آئی حاضر سروس ولن ہے. یہ سارے پریم چوپڑے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو امجد خان گزر گئے ہیں, جو پران گزر گیا ہے, وہ کیسے بھول گئے آپ؟ دیکھو, چیزیں نہ بستی ہیں نہ اجڑتی ہیں راتوں رات. بالکل. کھنڈر کو کھنڈر اسی لیے کہتے ہیں. یہ راتوں رات تھوڑی ہے کہ آپ نے نیچے کو بارود بھرا اور ایک بلڈنگ ہے کہ جی اپنی ایج پوری کر چکی ہے, 100 سال اس کی ایج تھی, ہو گئی ہے, اور آج ہم اس کو ڈیمالش کر رہے ہیں. ایک بٹن آپ دباتے ہو ڈیمالش ہو جاتی. ملک اور معاشرے نہ اوور نائٹ بنتے ہیں نہ ڈیمالش ہوتے ہیں اوور نائٹ. اس میں سب نے رج کے حصہ ڈالا, رج کے حصہ ڈالا. یہ تو انکمپیٹنٹ نہ. ہاں, میں بھی بات کر رہا تھا گورننگ دی انگورنیبل. او بھائی, پاکستان جیسے ملک میں جو ٹیم پہلی بار آئے گی, اگر اس نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا, اور بہت زیادہ ہوم ورک نہیں کیا ہوا, اور ٹیم فارمیشن آئیڈیل نہیں ہوئی پہلے سے, اوے ان کو تو بھائی میرے 3-4 سال تو معاملات کی سمجھ نہیں آنی. سر آپ, میں چونکہ سال پہلے پھٹا تھا اس لیے میں تھوڑا سا کریڈٹ خود کو اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے بھانپ لیا تھا. وہ پالنے کا کہتے ہیں نا کہ میں پوت کے پاؤں پالنے میں پتہ لگ جاتے ہیں, تو مجھے اس وقت ہی نا, تو میں تھوڑا سا ریش ہو گیا یا ارلی کہہ لیں. تب لوگوں نے کہا مجھے, میں نے کہا ہر طرف سے آواز آ رہی ہے. اور ایک اور خوف, میں باقاعدہ بلیک میل ہوا اپنے دوستوں کے ہاتھوں. انہوں نے کہا اس کا سارا ایڈوانٹیج تو ان لوگوں کو جائے گا جو پہلے ملک کھا گئے ہیں. تھوڑا میں نے سے کہتے ہیں ہاتھ تھولا کرنا, میں نے بھائی کر لیا. اب یہ ان سوال جواب سے کیا نکالنا ہے؟ اگر کوئی ڈھنگ کی بات سننی ہے تو وہ سن لیں. آج کل میں وہی بات پریچ کر رہا ہوں. اس ملک کا جب تک 15 سے 20 سال کا روڈ میپ بن کے اناؤنس کر کے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا کہ رات کو ان کے خوابوں میں آئے وہ روڈ میپ. یہاں جو ایک کلچر ہے, ایک تو حالات برباد, اخلاقیات برباد, اقتصادیات برباد, کوئی چیز ٹھکانے پہ نہیں. اوپر سے جو آتا ہے تاثر یہ دیتا ہے کہ میں ادھر سے ڈالوں گا ادھر سے نکالوں گا, یا انڈا ابالوں گا. جتنی دیر میں انڈا ابلتا ہے اتنی دیر میں اکانومی بات آپ کی ٹھیک ہے سر, لیکن یہی آپ کی بات سے ایک سوال نکالنے کی جسارت میں کرنا چاہتا ہوں. جنگل بھی ٹھیک ہو جائیں گے, ایگریکلچر بھی ٹھیک ہو جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.